کرتا ہے تب جا کر کے وہ حافظ قرآن بنتا ہے اور عالم دین بنتا ہے۔ اس کے لیے دن رات محنت و مشقت کے ساتھ ساتھ باپ کی محبت کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، ماں کی محبت کو چھوڑنا پڑتا ہے، بھائی کی محبت کو چھوڑنا پڑتا ہے، رشتہ دار کی محبت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ان تمام محبتوں کو چھوڑ کر کے اور صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے ادارے میں جا کر کے سوکھی روٹی کھاتا ہے، کبھی اسے چاول میں کیڑا بھی ملتا ہے، اسے بھی وہ نظر انداز کر کے اس کھانے کو کھا کر کے صرف اس لیے کہ ہمیں یہ کھانا اگر کھائیں گے اور اس کھانے کو کھا کر کے ہم دنیا کی تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں بلکہ جس تعلیم کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم کو اگر ہم مکمل کر لیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی عزت مل جائے گی اور آخرت میں بھی عزت مل جائے گی۔ اسی لیے بچے بہت ایسی مصیبتوں، ٹھنڈی کا موسم ہے، جو بچے گھر پہ ہوتے ہیں ماں اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، باپ اسے کس طرح سے دیکھتا ہے، لیکن ادارے میں ہے ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے کہ میرا بیٹا کس طرح ہے، اسے وقت سے کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، وقت سے پانی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ٹھنڈی کے موسم میں ہمارے بچے کے جسم پہ کپڑا نہ ہو، ماں کو یہ ڈر بھی محسوس ستاتی ہے، باپ پریشان ہے، اور حد تو یہ ہے کہ کبھی اگر اساتذہ اس بچے کو تھپڑ مار دے یا اس پہ چھڑی چلا دے اور اس کے جسم پہ نشان آ جائے اور وہ بچہ اسی درمیان میں اگر گھر آ جائے تو ماں دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتی ہے، حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ ہم اگر اپنے گھر پہ رکھتے تو اس طرح سے اس بچے کو نہیں مارتے، لیکن وہ ماں اس وقت بھی اس درد کو برداشت کرتی ہے، وہ باپ اس درد کو بھی برداشت کرتا ہے کہ آج اگر ہم اسے برداشت کر لیں گے اور اسے ہم نظر انداز کر دیں گے، یہی بچہ ایک وقت ہوگا کہ حافظ قرآن ہو جائے گا، تو ہم آج اس درد کو برداشت کر لیے، لیکن جب یہ حافظ قرآن ہوگا تو دنیا مجھے ایسی خوشی دے گی کہ وہ درد وہ غم ہم سب بھلا دیں گے اور میرے دل میں صرف بیٹے کی محبت ہوگی، اور اس وقت مجھے ادارے کی محبت ہوگی کہ ہمارے بچے کو اگر اس وقت مارا گیا تو اس بچے کی کامیابی کے لیے مارا گیا، اسے اگر کھانا کم دیا گیا تو اس کی کامیابی کے لیے دیا گیا، اگر اسے تکلیفیں ہوئی تو اس کی کامیابی کے لیے اسے تکلیفیں دی گئی، اس وقت یہ ساری باتوں کو بھول کر کے اور اپنی اولاد کی کامیابی میں وہ تمام باتوں کو بھول کر کے خوشیاں منایا۔ اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں، بچے، اور ہمیں تو خوشی کافی ہو رہی ہے کہ دھیرک کی سرزمین پہ حضرت علامہ شاداب رضا خان صاحب جو عالم بن کر کے آئے تھے، اس وقت یقیناً انظار بھائی اور منا صاحب بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور ان کی یہ تمنا تھی کہ کاش میرا بھی بیٹا عالم ہوتا، حافظ ہوتا، میرا بھی بیٹا علم حاصل کر لیتا۔ لیکن بچے تو اس بستی سے بھی میرے قریب بہت گئے، بہت زیادہ بچے گئے، لیکن اللہ جسے چن لیتا ہے اور جس سے خوش ہوتا ہے اسی کو یہ نعمت سے سرفراز فرماتا ہے اور اتنی بڑی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سے قبل پچھلے سال بھی غالباً نا ہمارے نعمت بھائی کے صاحبزادے عزیزم گلزار صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ مکمل کیا تھا۔ اب بتائیے وہ کتنے غربتی کے عالم میں رہ کر کے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا۔ تو یہ دو بچے حضرت کے بعد یہ دو بچہ ہے جو حافظ قرآن بن کر کے آیا ہے، اور ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ
اس بستی میں ایک وقت تھا کہ حضرت کے آنے سے قبل، حضرت کے فراغت سے قبل لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ نماز کسے کہا جاتا ہے اور اذان کسے کہا جاتا ہے، یہ نہیں سمجھتے تھے۔ لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں جا کر کے ہمیں کیا کرنا ہے، لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ لیکن یہ حضرت کی یہ قربانی ہے کہ اس بستی کے لوگوں کو اتنا تو علم ضرور دے دیے کہ قرآن کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، وضو کسے کہتے ہیں، ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے اور الحمدللہ اس وقت اس بستی میں لوگ اس پہ عمل کرتے نظر آ رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس دھرم کے ماننے والے ہیں، جس مذہب کے ماننے والے ہیں، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس بستی پہ یہ حضرت کی بھی بہت بڑی قربانی ہے، اور ان سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں ان سے قبل قدر علی جناب انصار بھائی نے بڑی محنتیں کی ہے۔ کبھی کبھی تو جب آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے انصار بھائی بھی کہتے ہیں کہ میرے یہاں اگر کم پڑھے لکھے لوگ ہیں تو انٹر پاس ہیں، اور ان لوگوں کو سمجھانا یہ سمجھ لیجئے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن انہوں نے اس گاؤں کو سینچا ہے، اس گاؤں کے لوگوں کو سینچا ہے، نہیں تو یہ جو عالی شان مسجد ہے، یہ مسجد میں اس طرح سے اور اس مسجد کو عالی شان بنانے میں قدر علی جناب انصار بھائی کی کافی محنت ہے، بڑی محنت ہے۔ آپ نے اس بستی میں گالی بھی سن کر کے، آپ کو کسی نے چور بھی کہا ہوگا، کسی نے لٹیرا بھی کہا ہوگا، کسی نے مال کھانے والا بھی کہا ہوگا، کسی نے یہ بھی کہا ہوگا کہ ارے یہ تو وصول کر کے اپنے گھر کو بنا رہا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کو چھوڑ کر کے، ان ساری باتوں کو بھولا کر کے اور صرف خلوص للہیت کے ساتھ اللہ اور رسول کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے اپنے کام کو انجام دے رہا ہے، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے مسجد کی خدمت کی، علماء کی قدر کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے، اتنی بڑی نعمت عطا فرمایا ہے کہ یقیناً یہ دنیا دیکھ سکے کہ جو انسان مسجد سے محبت کرتا ہے، جو انسان علماء سے محبت کرتا ہے، جو انسان اپنے سے بڑوں کی قدر کرتا ہے، اللہ اسے دولت تو نہیں دیتا، شہرت تو نہیں دیتا، لیکن ایسی دولت عطا فرماتا ہے جس سے اسے دنیا میں بھی کامیابی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی قدم چومتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یقیناً وہ ایسے کام کو انجام دیا۔ تو یہ مت سمجھیے کہ انہوں نے محنت و مشقت کیا، انہوں نے جو خدمت کی، اللہ نے اس کا ثمرہ، اس کا پھل اسے اولاد کو حافظ قرآن کی شکل میں عطا فرمایا ہے، حافظ قرآن کی شکل میں اولاد عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم اور آپ یہی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کو سلامتی عطا فرمائے اور انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور حضرت نے علامہ امام الدین صاحب صدیقی فرما رہے تھے نا، ان کی 3 بچی ہیں۔ اب بتائیے آج کی تاریخ میں، یہ چلیے کہ میرے یہاں ان کو فیس نہیں لگتا تھا، لیکن بچی جہاں پڑھ رہی ہے وہاں کچھ نہ کچھ تو لگتا ہی ہے، ضرور لگتا ہے، اور اس بچی کو تعلیم دلوا رہے ہیں، کم بڑی بات ہے۔ 3 بچی ایک وقت میں عالمہ بن رہی ہے، ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا، وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے، وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے۔ تو یقیناً آپ کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اولاد دیا ہے، اس اولاد کو دنیا کی تعلیم جو آپ دلا رہے ہیں، آپ دیں، اس سے کوئی نہیں روکتا، لیکن کم از کم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دے دیں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا بچہ آپ کے نام سے ایصال ثواب کر سکے، آپ کے نام سے فاتحہ پڑھ سکے، کم از کم اتنا تو ہو سکے۔ آپ کا بچہ اگر عالم دین بنتا ہے، آپ کے مرنے کے وقت کہیں نماز جنازہ بھی وہی پڑھا دے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے اولاد عطا فرمایا ہے تو اسے کم از کم اور دینی تعلیم
آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گاؤں کے امام صاحب کے پاس اگر قاعدہ بغدادی پڑھنے کے لیے بچہ جا رہا ہوگا تو وہ قاعدہ بغدادی کو سینے سے لگاتا، سینے سے لگاتا، جبکہ اس تعلیم کو ماں باپ بھی تعلیم نہیں اس وقت سمجھ رہا ہے، اس وقت سمجھ رہا ہے کہ امام صاحب کے پاس یوں ہی جا کر کے وقت پاس کر لے، وقت گزار لے، ہم عیش و عشرت کے ساتھ گھر پہ وقت کو گزاریں۔ لیکن اسی عمر میں اگر بچہ کسی انگلش میڈیم میں چلا جائے، کسی اسکول میں چلا جائے، تو ماں اسے سویرے اٹھ کر کے اسے نہلاتی ہے، اسے دھلاتی ہے، اچھے کپڑے پہنا کر کے، اور اگر گاڑی کا انتظام ہے تو روڈ پہ کھڑی رہتی ہے، اس بچے کو لے کر کے گاڑی آ جائے، بچے کو گاڑی پہ سوار کرتی ہے، پھر وہ گھر آتی ہے۔ لیکن ایک بچہ اگر امام صاحب کے قریب جا رہا ہے پڑھنے کے لیے تو ماں اسے بستر سے اٹھاتی ہے، نہ تو وہ منہ دھوتا ہے، نہ تو وہ وضو کرتا ہے، اور ڈائریکٹ امام صاحب کے قریب جا رہا ہے پڑھنے کے لیے۔ لیکن اس بچے کی محبت کو دیکھیے، اس بچے کے اخلاق کو دیکھیے، جہاں وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اپنے سارے کتابوں کو جس طرح چاہے وہ لے کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، خواہ وہ قاعدہ بغدادی ہی کیوں نہ ہو، بچہ اسے پیٹھ پہ نہیں رکھتا بلکہ اپنے سینے میں لگا کر کے اور پھر جا کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی تعلیم تو پیٹھ کے پاس، پیٹھ کے پیچھے بھی رکھ سکتے ہو، لیکن آپ اگر دین کی تعلیم ہو تو اس کتاب کو سینے سے لگایا جاتا ہے، اسے سینے سے لگا کر کے اسے کوسا دیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس دنیاوی تعلیم صرف دنیا ہی میں اس کو عزت نہیں مل رہی ہے، جب اسے دنیا میں عزت نہیں مل رہی ہے تو اس سے ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے تو جس تعلیم کو دنیا میں بھی عزت مل جائے، جس کتاب کو دنیا میں بھی عزت مل جائے، اگر اس کتاب کو اپنے بچے کو ہم پڑھا دیں تو یقیناً ہمیں آخرت میں بھی عزت مل جائے گی اور کامیابی قدم چل سکے۔ ایسی تعلیم کی ضرورت ہے، ایسی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 بچے اور اس وقت آپ کے گاؤں کا میرے ادارہ دارالعلوم رحمت عالم میں زیر تعلیم ہے، اس بچے کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بھی عالم دین عطا فرمائے، حافظ قرآن عطا فرمائے، اور عزیزم لقمان سلمہ کو قرآن کو سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور سینے میں قرآن رکھنے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے سے بڑوں کا ادب کرے، اپنے والدین کی عزت کا خیال کرے، ان کا احترام کرے، اپنے استاد کا احترام کرے۔ یقیناً اگر بچہ ادب والا ہوتا ہے، بچہ اگر بے ادب نہ ہو، اگر ادب والا ہوتا ہے تو آج بھی اسے کامیابی ملی ہے، اور جس تعلیم میں یہ اپنے وقت کو گزارے گا اس ادب کی وجہ سے اللہ اس نعمت سے اسے سرفراز فرمائے گا، اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے سینے میں قرآن کو محفوظ عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی دارالعلوم رحمت عالم کو دین دونی رات چگونی ترقیاں عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی اس بستی پہ اپنا خاص رحم کرم کا معاملہ عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ان کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور خصوصی طور سے جو بچی علم دین حاصل کر رہی مولا اسے بھی عالمہ عطا فرمائے، حافظہ عطا فرمائے، اور دین کا علم عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ امام الدین صاحب کے ادارے کو، جامعہ کو دین دنی رات چگونی ترقیاں عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مدارس ہے، مساجد ہے، خانقاہ ہے، مولا تمام کی حفاظت عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی تمام کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ۔ سارے لوگ مل کر کے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو
کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. یقیناً جب حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا، تو قرآن پڑھنے کا سلیقہ بھی اسے معلوم ہوگا، قرآن کا ادب بھی اسے معلوم ہوگا. مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہم لوگوں کو علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.